انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ مولا فرمانے کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے، الفاظ پر غور کیجئے گا، کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے کہ جس پر بلا نازل ہو اور بلا کے نازل ہونے کے بعد خدا اس کے ذہن میں یہ خیال ڈالے، یہ الہام کرے، یہ سوچ اس کے ذہن میں آئے کہ مجھے دعا کرنی ہے۔ کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے جس پر بلا نازل ہو اور خدا اس بلا کے نازل ہونے کے بعد اس کے ذہن میں یہ سوچ ڈالے کہ تم دعا کرو، الا وکشف ذلک البلا کان وشیکا، مگر یہ کہ اس بلا کے ٹلنے کا وقت بہت نزدیک ہے اور وہ بلا بہت جلدی دور ہو جائے گی۔ کیا کہا میں نے یہ کہا کہ جب بھی کسی بندہ مومن پر، پہلی چیز بندہ مومن پر دو بلا نازل ہوتی ہے اور خدا اس پر الہام کر دے کہ تمہیں دعا کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب امام فرما رہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر اے شخص، اے بندہ مومن تیرے ذہن میں آ گیا کہ مجھ پر بلا نازل ہوئی ہے اور مجھے دعا کرنی چاہیے، تو ساتویں امام کے اس فرمان کے مطابق کان کشف ذالک البلا وشیکا، یہ بلا بہت جلدی دور ہو جائے گی۔ وشیک یعنی بس ابھی دور ہوا چاہتی ہے، دور ہو جائے گی۔ پہلی بات، بلا نازل ہوئی، خدا نے خیال ڈالا کہ تم دعا کرو، امام فرماتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ بلا تم سے بہت جلدی دور ہو جائے گی اور یہاں سے اپنا رخت سفر باندھ کر کہیں اور چلی جائے گی۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں اگلی جملے میں، وَمَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْبَلَى فَيُمْسِكْ عَنِ الدُّعَاءِ، کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے جس پر بلا نازل ہو اور اسے خدا دعا سے روک دے۔ کَانَ کَشْفُ ذَلِكَ الْبَلَى یا کَانَ ذَلِكَ الْبَلَى طَوِيلًا، سمجھ لے بندہ مومن کہ اگر میں دعا نہیں کر پا رہا، اس کا مطلب یہ بلا ابھی جانے میں وقت ہے، اور کَانَ ذَلِكَ الْبَلَى طَوِيلًا، یہ بلا طویل عرصے تک رہے گی، بڑی لمبی چوڑی بلا ہے۔ فَإِذَا نَزَلَ عَلَيْكُمُ الْبَلَى، پھر مولا فرماتے ہیں لہٰذا جب بھی تم پر، اب یہ تم سے مراد کون ہے؟ مولا نے کیا فرمایا؟ عبد مؤمن، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے پیروکاروں، اے مجھے امام ماننے والوں، اگر تم پر جب بھی بلا نازل ہو رہی ہے، اذا نزل علیکم البلا، تو کیا کرو؟ فعلیکم بالدعاء، تو تم پر لازم ہے کہ دعا کرو۔ حدیث بڑی عجیب ہے، حدیث بہت گہری ہے، امام کا کلام ہے، گہرا ہونا چاہیے۔ میں اس کی تفسیر پیش کروں گا ابھی آپ کے سامنے۔ فعلیکم بالدعاء، تم پر لازم ہے اے لوگوں، بلکہ اے لوگوں میں نے غلط کہا، یعنی جس کا ذکر کیا امام نے عبد مومن کا، امام ان سے مخاطب ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ لہٰذا جب بھی تم پر بلا نازل ہو، علیکم بالدعاء، تم پر لازم ہے کہ دعا کرو۔ بس دعا کرو نہیں، وَتَضَرُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور گڑ گڑاؤ خدا کی بارگاہ میں، یعنی دعا بھی کرو، گڑ گڑاؤ بھی۔ دو تین نکات ہیں اس حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر شعبان کے فضیلتوں کی طرف آ کر، اور پھر آخر میں انشاءاللہ توسل کے طور پر اور ہدیے کے طور پر شب جمعہ حضرت حجت کی بارگاہ میں کچھ الفاظ مصائب کے بطور تبرک اپنی طرف سے پیش کریں گے کہ خدا ہمیں ان کی برکت نازل فرمائے، کیونکہ اہل بیت کے مصائب میں خود بذات خود دعا ہے، اہل بیت کے مصائب کا ذکر۔ سب سے پہلے تو امام جو بات فرما رہے ہیں وہ یہ کہ دو چیزیں امام نے فرمائی، الہام اور امساک۔ الہام کا مطلب کیا ہے؟ ذہن میں خیال کا آ جانا۔ امساک کا مطلب کیا ہے؟ روک دینا۔ یعنی اے بندہ مومن دیکھ، اگر تیرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ مجھے دعا کرنی چاہیے، اشارہ اس بات کا ہے کہ یہ بلا بہت جلد تجھ سے دور ہو جائے گی۔ اور اے بندہ مومن، اگر بلا نازل ہو چکی ہے اور تو دعا نہیں کر پا رہا، مثال کے طور پر آخری سجدے میں کل تک ایک دعا پڑھتا تھا بڑی لمبی چوڑی، اب بلا نازل ہو رہی ہے تو میرا ذہن بلا میں الجھ چکا ہے، جو پریشانی مجھ پر نازل ہوئی ہے میرا ذہن اس میں الجھ چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں نماز تو چل، میں آیا والی پڑھوں، گنڈے دار نماز پڑھوں، رکوع آدھا، ناقص سجدہ، اور وہ دعا بھول گئے کیونکہ میرے ذہن پر وہ پریشانی سوار ہے، لہٰذا میں اس پریشانی کی خاطر نماز کو جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں یا دعا نہیں کر پا رہا۔ جب دعا نہیں کر پا رہا اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے دعا سے روک دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کو جلدی سے بلا کو جلدی سے بھگانا، اور بلا کو دیر میں بھگانا، اس کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ پروردگار کی جانب سے الہام ہو تم پر۔ خوب توجہ کیجئے گا، امید ہے کہ میں اس بات کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یعنی بلا کب بھاگے گی؟ دیکھ لو تم،
اگر تمہارا دل دعا کی جانب مائل ہے بلا بہت جلدی بھاگ جائے گی. اگر تمہارا دل دعا سے دور ہو چکا ہے تو پھر اس کا مطلب بلا طویل رہے گی. اچھا مولا آپ نے تو فرما دیا. اگلا سوال اسی حدیث کی روشنی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ اپنے رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ دعا کا تصور آئے گا کہاں سے؟ امام فرمانے فَيُلْهِمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, خدا ڈالے گا تمہارے ذہن میں اور خدا تمہیں روکے گا. اب خدا کیوں ڈالتا ہے ذہن میں اور خدا کیوں روکتا ہے؟ یہ بندے کی اپنی نافرمانی, بندے کی اپنی روح, بندے کا اپنا اسٹیٹس خدا کی بارگاہ میں. خدا کہتا ہے گویا کہ دعا ایک بڑا عظیم تحفہ ہے میرا, میں ہر ایک کو نہیں دوں گا. لہٰذا یہاں پر امام ایک اور چیز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لہٰذا دیکھو, ہو سکتا ہے, خوب توجہ کیجئے گا, ہو سکتا ہے کہ جب تم پر بلا نازل ہو تو تمہارا ذہن ادھر ادھر چلا جائے اور تمہاری توجہ دعا سے بڑھ جائے اور تم یہ کہو کہ ہم نے اللہ نے الہام نہیں کیا. جب اللہ نے الہام نہیں کیا تو ہم کیوں دعا مانگتے؟ امام گویا کے فرما رہے, گویا کے کو یاد رکھیے گا, امام فرما رہے بھائی تم دعا کرنے سے رک گئے لیکن بلا کا تو احساس ہے نا, تم کو بلا نازل ہوئی ہے لیکن تمہاری توجہ دعا کی طرف نہیں ہے. لہذا یاد رکھو, ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم پر بلا نازل ہو تو دعا کی طرف آؤ. بلا کی گہرائی, وسعت اور خطیر اور گھمبیر ہونے کے نتیجے میں اپنے حواس کو, اپنے ذہن کو بلا کی طرف مبذول مت کر لو, بلکہ اپنے آپ کو دعا کی طرف لے کر جاؤ. یہ ہم تم سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ بلا بہت جلدی چلی جائے گی اور بلا کا تم نے احساس کر لیا. یعنی اگر کوئی شخص کہے اپنا رسول اللہ مجھے خدا نے الہام ہی نہیں کیا تو میں کیسے دعا مانگتا؟ یہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آ کر یہ کہیں گے, اگر کہیں, میں امام کی طرف سے گفتگو نہیں کر رہا لیکن سمجھانے کے لیے, کہ اے مومن تو دعا کرنے کو بھول گیا تھا لیکن بلا کا تجھے احساس تھا نا کہ بلا تجھ پر نازل ہو گئی ہے. ہمارا یہ قول تیری کیفیت کو سامنے رکھ کر تجھ سے بات کر رہا ہے کہ تمہیں درد کا احساس ہے, لہٰذا دعا کی طرف آؤ, کیونکہ دعا کرنا اس صورت میں بہت جلدی بلا کو تم سے دور کر دے گا. اور دعا کرو وَتَضَرُّعُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرو. لہٰذا یہ ایک بات ہمارے سامنے آ گئی جو انہی حالات کے حوالے سے. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.